لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی پڑھی. مبارک ایام اور مبارک راتیں ہیں یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں بہت مبارک ہیں. اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ دن کو روزہ ہو. سنیچر اتوار عام طور پر لوگ کام نہیں کرتے، فارغ ہوتے ہیں، تو رکھنا چاہیے روزہ. سنیچر اور اتوار. اور راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے. مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. اگر عشاء کے بعد سونے کا تقاضا ہو کام کی وجہ سے یا تکان کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اسکول کالج کی وجہ سے، تو مغرب سے عشاء مسجد میں گزارو، مغرب سے عشاء عبادت میں گزارو. 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو مغرب سے پہلے تیار ہو کر وضو وغیرہ کر کے آ جانا چاہیے. اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا چاہیے. تو روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور راتوں کی عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں. ہمارے یہاں لیسٹر میں 1:20 کو صبح صادق ہو جاتی ہے. بہت چھوٹی رات ہے. تو اگر ہم یہ چند سال تک رہے گا یہ معاملہ، پھر ذوالحجہ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا تو راتیں لمبی ہو جائیں گی. پھر روزہ رکھنا بہت آسان ہو جائے گا مگر رات کی عبادتیں مشکل ہوں گی. اس وقت ابھی عبادت کرنے والے کریں گے. پوری رات نہیں تو 1 گھنٹہ عبادت کر لیں. تو یہ جو دن ہے عید سے پہلے کے، عید سے 1 دن پہلے عرفہ کا دن ہے. عرفہ کے دن روزہ رکھو، اس سے پہلے والے دن روزہ رکھو. عرفہ کے دن کا روزہ بہت ہی اہم ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. باقی 9 دن روزے رکھے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ کئی طلباء اور اساتذہ میں ایسے لوگ ہیں، تعلق والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک سب روزے رکھے، پہلے ذوالحجہ سے روزے رکھ رہے ہیں. اور دیکھو روزہ رکھنے کے باوجود مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کھانے پینے کے لیے نہیں گئے. تو اگر کرنا ہی چاہے آدمی تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کرنا ہی چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی پھر عشاء ہو جائے گی، عشاء کے وقت سحری کا وقت ہو جائے گا. تو روزے بھی رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. اور ذوالحجہ کے 10 دن پر حدیثوں کی روشنی میں ایک لیفلیٹ بھی تیار ہوا ہے
وہ ویب سائٹ پر بھی ملے گا آپ کو، التزکیہ کی ویب سائٹ پر، اور ہارڈ کاپی بھی یہاں ملے گی، تو یہاں سے لے جانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھ کر کے جو جو کام کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ان ایام میں تیسرا کلمہ جو ہے بکثرت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے معمولات میں تو شامل ہی ہے تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ پڑھنا۔ ان ایام میں بڑھا دینا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتلائی ہے ان دنوں کے لیے، وہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ اگر کسی کو یہ یاد رہ جائے تو بہت اچھا، یہ یاد نہ ہو تو پھر وہ ہماری جو ترتیب ہے اسی سے پڑھیے۔ اور اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ضروری نہیں ہے، بس یہی تک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک تسبیح تو اس کی پڑھیں، 5 تسبیح پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، استغفار ہو، دعائیں ہوں۔ اور یہ جو تکبر کے سلسلے میں بات آئی، میں ہر چیز میں میں کچھ ہوں، تو یہ ایک مقصد بن جاتا ہے زندگی کا، کہ یہ کوشش کرتا ہے انسان کہ میں سب میں بڑا رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے، دھن آبسیشن ہو جاتا ہے کہ رہوں سب سے بالا، سب سے اوپر رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا۔ اور سب سے اوپر رہنے کے لیے ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، میری زینت بھی نرالی ہو اور میرا فیشن بھی نرالا ہو، ٹوپی بھی میری بہت اعلیٰ ہو، اور کپڑے بھی میرے اعلیٰ ہو، اور جیکٹ بھی ایسا ہو جو کسی کے پاس نہ ہو، اور کار بھی ایسی ہو جو کسی کے پاس نہیں، اور گھر بھی ایسا ہو جو کسی کے پاس نہیں۔ ایک شخص چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جاتا ہے تو اس نیت سے جاتا ہے کہ چھوٹے گھر میں تنگی ہے، چلو بڑا گھر لے لیتے ہیں، اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں۔ اور دوسرا اس نیت سے جاتا ہے کہ ایسے علاقے میں ذرا بڑا گھر لینا چاہیے کہ دوسرے میرا مقابلہ نہ کر سکے، میرے سب بھائیوں سے میرا گھر اعلیٰ ہو، میرے سب کزن سے میرا گھر اعلیٰ ہو، میرے فرینڈ سرکل سے میرا گھر اعلیٰ ہو۔ کبھی مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ اوقات کیا ہے ان لوگوں کی، حیثیت کیا ہے ان لوگوں کی، ان کا کیا سٹیٹس ہے میرے مقابلے میں، مال کی وجہ سے۔ کبھی کبر آ جاتا ہے علم کی وجہ سے، سب جاہل لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، آتا کیا ہے ان کو، یہ ہے کہ علماء بھی میری قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، علماء کے پاس بھی وہی علم ہے جو میرے پاس ہے۔ تو تکبر کی بہت وجوہات ہیں، کوئی پوزیشن سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے، کوئی لوئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مسجد کا چیئرمین ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، میں کچھ ہوں اور باقی سب مجھ سے حقیر، یہ تکبر ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایک تو ہے نا کہ میرے پاس جتنا مال ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو نالج ہے۔ میرے پاس 1000 پاؤنڈ ہے اور باقی سب 50 پاؤنڈ ہے، تو میں ایسا کیسے سمجھوں گا کہ
ان کے پاس مجھ سے زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، ان کے پاس کم مال ہے، مگر ان کے پاس کم مال ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، یہ میرے اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کل صبح جب اٹھیں گے تو ان کے پاس 50 پاؤنڈ ہوں گے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، ان کے پاس علم زیادہ ہے، ان کے پاس عبادت زیادہ ہے، ان کے اخلاق عالی ہیں، اس لیے مجھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، خود کو انفیریئر سمجھو، باقی سب کو سپیریئر سمجھو، اور یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بڑے بڑے جو اکابر گزرے ہیں، وہ جو کہتے کہ میں تو بہت نکما ہوں، میں تو، وہ حقیقت میں ایسا سمجھتے تھے، ہماری طرح نہیں، کیسے اوپر اوپر سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو اوصاف ہے باطن کے، یہ دل کے، کہ تکبر نکل جائے، تکبر، بڑائی، اور دل میں کیا آ جائے؟ تواضع آ جائے، ہمبلنس اور ہیوملٹی، ہمبلنس اور ہیوملٹی۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی دل کی بہت بری بری چیزیں ہیں، وہ نکل جاوے، اور دل کی اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ آ جائیں۔ حسد نکل جاوے، حسد، حسد میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جاوے، وہ ختم ہو جاوے، نہ رہے اس کے پاس۔ اور خیر خواہی، خیر خواہی یعنی خیر چاہنا، کہ اس کو خیر مل جاوے، اس میں ہے خیر چھن جاوے، اس میں ہے خیر مل جاوے۔ تکبر میں کہ میں بڑا اور یہ چھوٹا، اور دوسرا میں بڑا اور یہ چھوٹا، اور دوسرا نہیں یہ بڑا اور میں چھوٹا۔ یہ جو سوچ بدل جاوے اندر کی، میرا مال میرے پاس ہی رہے اور مزید آئے، یہ بخل، میرا پاس مجھ سے نہ جائے، مزید آئے۔ اور دوسرا اللہ نے بہت دیا ہے، یہ جاوے، سخاوت۔ تقدیر، رضا بالتقدیر، مقدر میں لکھا ہوا تھا، بس اس لیے اور اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اور یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ ایک تقدیر ہے، تقدیر پر راضی رہنا، مقدر، قدر اللہ، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، وما شاء فعل۔ بیٹا کہیں جانا چاہ رہا ہے، باپ منع کر رہا ہے کہ بیٹا مت جاؤ، موسم بہت خراب ہے، مگر بیٹے نے کسی طرح سمجھایا باپ کو اور چلا گیا، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری بات مان لیتا تو ایسا نہ ہوتا، تو کیوں گیا تھا؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کہو؟ قدر اللہ، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، ما شاء فعل، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ کام اللہ کو کرنا ہی تھا، اس لیے ہوا۔ اس سے کتنی تسلی مل جاتی ہے کہ بھئی اللہ نے جو چاہا اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ایسا مگر فَإِنَّ لَوْ تفتح ابواب الشیطان، لو جو ہے اس شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے، اگر مگر۔ تو اسی کو کہتے ہیں اصلاح، اصلاح، دل کی اصلاح کرنا، اسی کو کہتے ہیں دل کا تزکیہ کرنا۔ دل میں سے بری چیزیں نکل جاویں، اچھی چیزیں آ جائیں، بری چیزیں نکل جاویں، اچھی چیزیں آ جاویں، بری چیزیں نکل جاویں، اچھی چیزیں آ جائیں۔
بری چیزیں جتنی بھی ہیں نکل جائے، اچھی چیزیں آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے لیے ہم کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں، شیخ ہمیں معمولات بتلاتا ہے، ان معمولات کو ہم کرتے ہیں۔ شیخ کی مجلس میں اسی لیے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں شیخ کی مجلس میں، اور پھر اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالی شانو ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، دلوں میں سے برائی نکل جاتی ہے، اچھائی آ جاتی ہے۔ برے جتنے بھی اخلاق ہیں، برے جتنے محرکات ہیں، جتنے برے باعث ہیں، وہ سب نکل جاتے ہیں اور اچھے محرکات آ جاتے ہیں، اچھے محرکات آ جاتے ہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ مبارک راتوں کی اور مبارک دنوں کی، مبارک جگہوں کی قدر کرنی ہے۔ بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو میسج بھی بھیجتے ہیں اور بعد میں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جمعے کی مجلس ہم نے وہاں سنی تھی، اس لیے ان کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو۔ ہم لوگ مبارک وقت میں ہیں، مبارک وقت ہے ہمارے پاس، مبارک جگہ نہیں ہے۔ ہاں، مسجد مبارک جگہ ہے، گھر سے زیادہ مبارک مسجد ہے، مگر جتنی برکت والی جگہ ان کو ملی ہے حرمین شریفین، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس مبارک وقت ہے، مبارک جگہ نہیں۔ ان کے پاس مبارک وقت بھی ہے اور مبارک جگہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو ہوگا تو مبارک جگہ ہوگی، مبارک وقت نہیں۔ اس وقت مبارک وقت بھی ہے اور مبارک جگہ بھی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد تو ان کے لیے حج کے دن شروع ہو جائیں گے، وہ بہت ہی زیادہ مبارک۔ یوم النحر خاص طور پر، یوم النحر 10ویں ذوالحجہ حج میں جتنی مبارک ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے، ان کو بھی اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھو آج صبح جب ہم صبح اٹھے تو صبح سے لے کر اب تک یہ مبارک دن تھا کہ نہیں تھا؟ مگر اس مبارک دن سے اگر میں نے اور آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو تھا تو مبارک، مگر ہم نے اس دن کو منحوس بنا دیا اپنے لیے، تو پوری امت کے لیے مبارک دن رہا اور ہمارے لیے منحوس ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے برے عمل کی، بد نظری کی، غیبت کی، میوزک سنی، لایانی میں مبتلا رہے، تو برا دن ہم نے کر دیا۔ آپ کو ایک ہوٹل میں رکھا جائے 24 گھنٹے کے لیے ہوٹل میں رکھا جائے اور ایسا کہا جائے کہ 50 پاؤنڈ سب دے دو، رہائش بھی ملے گی اور صبح سے شام تک کھانا بھی ملے گا، ناشتہ بھی ملے گا، دوپہر کا کھانا بھی ملے گا، شام کا کھانا بھی ملے گا، تو دیکھو ہوٹل مبارک ہو گئی کہ نہیں سب کے لیے، دنیاوی اعتبار سے سب کچھ مل رہا ہے۔ ایک صاحب اس میں سے بیمار ہو گئی اور بستر میں پڑے رہے، وہ ہوٹل کی کوئی دوسری فیسیلٹی استعمال نہیں کر سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ جم میں جا سکے، نہ سوئمنگ پول میں جا سکے، تو کیا کہیں گے کہ میرے 50 پاؤنڈ ضائع ہو گئے، اور باقی سب کیا کہیں گے کہ ہم نے 50 پاؤنڈ وصول کر لیے۔ تو مبارک دن جسے ملتا ہے اور اس میں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، مبارک رات ملتی ہے اس میں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، وہ اس کے لیے مبارک نہیں ہوا، اس نے تو ضائع کر دیا۔
اس لیے یہ جو مبارک دن مبارک راتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اپنے حق میں مبارک بنانا چاہیے کہ ہمارے حق میں مبارک ہو جاوے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جو حرمین شریفین میں اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ کی فکر کرو۔ یہ ایک بات ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اور یہ تزکیہ کی فکر جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر میں یا آپ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا دل صاف نہیں۔ بد نظری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل ابھی صاف نہیں ہے۔ غیبت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل ابھی صاف نہیں ہے۔ حسد ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل صاف نہیں ہے۔ معصیت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ دل کا اتنا صاف ہو جانا ضروری ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل صاف ہے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، بہت سے رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھتے، علل اعلان کھاتے پیتے ہیں، تراویح میں نہیں آتے۔ تراویح کے لیے آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ تراویح میں آتے ہیں تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں، واجب چھوڑ رہے ہیں، مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا ہے، حرام کا ارتکاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا تزکیہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اور اتنا تزکیہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں، اور پھر سنتیں بھی آ جائیں، مستحبات بھی آ جائیں، نفل بھی آ جائیں، لمبی لمبی نفلیں آپ پڑھنے والے بن جائیں۔ اتنا تزکیہ مستحب ہے، وہ ضروری نہیں ہے، مگر گناہوں سے بچ سکے اتنا تزکیہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ اتنا تزکیہ کرا کر کیوں نہیں آئے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی، بڑے بزرگ تھے حضرت جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی، سید تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا خیال آیا کہ مجھے اپنے تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی کے بس آنا جانا شروع کیا، اصلاحی تعلق قائم کر کے آنا جانا شروع کیا اپنے تزکیہ کی فکر میں، ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ اور یہ آنا جانا 2 سال تک رہا۔ 2 سال میں اللہ نے تزکیہ فرما دیا۔ کمیٹڈ تھے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تزکیہ ہو گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عظیم الشان خدمت ہے کہ تقریباً ان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ان کے فقہ پر عمل کرنے والی میجورٹی رہی ہے۔ چار مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ یہ 4 ہمارے فقہائے علماء حقہ ہیں۔ ان میں سے جس کے فقہ پر آپ عمل کر لو، آپ کا عمل انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اسی میں ہماری حفاظت ہے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کو پکڑ لو۔ یہ نہیں کہ نماز میں ان کے ساتھ تو روزے میں ان کے ساتھ، ایسا نہیں۔ وضو کے مسئلے میں ان کے ساتھ تو غسل کے مسئلے میں نہیں، ایک کو پکڑ لو۔ پھر ایک کو پکڑ لیا تو ہر چیز میں پھر اس کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا۔ اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع نہیں کرتے۔ اتباع تو ہم شریعت کی کرتے ہیں۔
مقصود ہمارا کیا ہے؟ رضا الہی. رضا الہی کے لیے ہم کرتے کیا ہے؟ اتباع شریعت. اور اتباع شریعت کے لیے ہمارے رہبر امام ابو حنیفہ ہیں. لوگ ذہن خراب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہم نہیں چلتے، امام شافعی کے پیچھے نہیں چلتے، امام مالک کے پیچھے نہیں چلتے. وہ ہمارے راہبر ہیں. میں ہمارے وکیل صاحب کو کوئی کام سونپوں اور وکیل صاحب مجھے کہے کہ آپ یہ کر لو اور ایسا کر لو اور ایسا کر لو اور ایسا کر لو، تو مجھے پولیس آ کر پکڑ لے گی. مجھے پولیس یہ کہے گی کہ آپ حکومت کے قانون پہ نہیں چلتے اور ایک وکیل کی بات کو مانتے ہیں. نہیں، مجھے پولیس نہیں پکڑے گی. سمجھے؟ مجھے پولیس نہ پکڑے اسی لیے تو میں نے وکیل کو ہائر کیا ہے، اس لیے کہ میں قانون جانتا نہیں ہوں. تو پولیس کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں ان کو پوچھ کے کرتا ہوں. اور پوری دنیا مجھے مشورہ دیتی ہے کہ وکیل کو پوچھے بغیر کوئی کام مت کرنا ورنہ قانون کی ہاتھ میں آ جاؤ گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اسی لیے تو پکڑا ہے کہ ہم شریعت کے قانون سے واقف نہیں ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے بتاتے ہیں ویسے ویسے ہم کرتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ راہبر ہیں، ان کو پتا ہے. اور جب کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، ان کے دفتر میں پیچھے قانون کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں بیرسٹروں کے یہاں اور لوئروں کے یہاں، سمجھے؟ تو وکیل ہمیں کہتا ہے کہ یہاں تم سائن کر دو، یہ اسٹریٹجی ہے ہماری، آپ کو یہ بولنا ہے اور یہ کہنا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ پروف دو مجھے. کوئی کہتا ہے وکیل سے پروف مانگتا ہے کہ یہ قانون کی کتاب کھول کر کے مجھے پروف دو کہ آپ ملک کے قانون کے مطابق مجھے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پھر میں کروں گا. کیوں بھائی؟ کیوں وکیل سے کیوں نہیں پوچھتے پروف؟ اس لیے نہیں پروف پوچھتے کہ وکیل کے پاس اسی لیے تو ہم گئے ہیں اور اسے اسی لیے اپوائنٹ کیا ہے وکیل کو کہ اس پر ہمیں پورا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ یہ وکیل مجھے جو کچھ کہے گا اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر بتلائے گا. اس لیے مجھے پروف نہیں چاہیے اس سے. تو جیسے ایک وکیل پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھروسہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ جو بھی کہیں گے قانون کے دائرے میں کہیں گے، اس لیے ہمیں پروف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں حافظ احمد عمر صاحب پر بھروسہ ہو سکتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہیں ان پر ہمیں بھروسہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے. اور ہم جب کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مفتی کے پاس جاتے ہیں، تو بغیر پروف کے جو ہم عمل کرتے ہیں، بغیر ایویڈنس کے عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مفتی تقی صاحب پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں مفتی احمد خان پوری صاحب پر پورا بھروسہ ہے، پورا اطمینان ہے ہمیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں شریعت کے مقابلے، شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں. تو میں یہ بیچ میں تقلید کا مسئلہ آ گیا، اس لیے کہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، امام کی اتباع کرتے ہیں. نہ، ہم اتباع کس کی کرتے ہیں؟ شریعت کی. اور شریعت میں قرآن اور حدیث آ گئے دونوں جی. تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کی اتباع کرتے ہیں، مگر شریعت کی اتباع میں امام ابو حنیفہ ہمارے لیے گائیڈ ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، چلو میں آپ کو صحیح بات سے لے جاتا ہوں. اور ہمیں ان پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں یہ 4 ائمہ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، بہت بڑی فالوئنگ ان 4 کی. یعنی یوں سمجھے کہ 90% امت جو ہے وہ ان 4 کے پیچھے چلتی ہے. اس میں سے بھی میجورٹی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتی ہے. میں کسی امام کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اس وقت ائمہ کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. یہ 4 ہمارے لیے برحق ہیں اور ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں 4. اس لیے کہ بڑے اولیاء تھے 4، بہت اونچے درجے کے اولیاء.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر اتنے سالوں سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ عمل کر رہا ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، علم اور فتاوا، کتنے فتاوا ہوں گے، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے جزئیات بیان کیے، بڑے بڑے شاگرد اللہ نے ان کو دیے۔ لیکن وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ نعمان تھا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ وہ 2 سال جن میں امام جعفر الصادق کے پاس آتا جاتا رہا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود بھی برباد ہو جاتا۔ کیوں؟ اسے کہ تزکیہ نہ ہوتا، تزکیہ نہ ہوتا تو شاید یہ سارے کام ریا کی وجہ سے ہوتے، تزکیہ نہ ہوتا تو شاید خود کو بہت بڑا میں مان لیتا، بہت بڑا، کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تزکیہ بھائی بہت ضروری ہے۔ تو آج 2 باتیں عرض کی گئی ہیں، ایک یہ کہ مبارک ایام میں غفلت میں گھر بیٹھے مت رہو میرے بھائیو۔ گھر میں اگر ماشاءاللہ گھر میں مصلی ہے، گھر میں کوئی کمرہ ایسا بنا ہوا ہے جس میں لگ جاؤ، اس میں ایک گھر میں ماحول ہو، ماحول۔ بہت سے لوگ رمضان المبارک میں بھی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، بہت سے لوگ رمضان المبارک میں بھی اخیری وقت میں گئے اور پھر نکل آئے۔ ایسا نہیں کہ بھئی چلو جم کر کے ذرا چند گھنٹے مسجد میں گزارتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سیٹرڈے سنڈے بالکل فارغ ہوں گے، اور یہ جو ذوالحجہ کے 9-10 دن ہیں ان میں یہی ایک ویکنڈ ہے آپ کے لیے، مگر نہیں توجہ نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل ان ایمپلائڈ ہیں، وہ فارغ ہو کر کے مسجد میں روزانہ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ کیوں بھائی؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا، نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں ہماری راحت ہے۔ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو مسجد میں آنے کی میں کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ وضو کیا، مسجد میں آ گئے، کسی جگہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں تو بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ذکر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے نیت کر لی ہے اعتکاف کی، کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن ذرا کوئی کہتا ہے کہ چلو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ اب گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں جاؤ، پتہ نہیں کہاں جگہ ملتی ہے، وہاں سے چل کر کے جاؤ، ٹرالی لو، گھوم کر کے شاپنگ کرو، سر پھوڑی کرو، اس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی نکل جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں وقت چلا گیا۔ یہ میرے بھائیوں آپ حضرات کو میں متوجہ کر رہا ہوں، اور اپنی ذات کو بھی، کہ یہ وقت دیکھو 5 دن تو اب چلے گئے نا، اب تو سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے 4 دن رہ گئے ہیں، جن کی عید بدھ کو ہے اور جن کی عید جمعرات کو ہے ان کے لیے 5 دن رہ گئے۔ کچھ کر لو، اور سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے ایک تو یہ کہ ان ایام کی قدر کرنی، عید کی رات کی بھی خوب قدر کیجئے میرے بھائیوں، اور عید کے دن کی بھی قدر کیجئے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ جب تک ہم اوقات کو ضائع نہ کریں اور ایسے انجوائمنٹس میں وقت نہ گزاریں جن میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اس وقت تک عید نہیں سمجھی جاتی۔ ایسا کس نے کہا؟ اچھا کھانا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اس دن بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو۔ بے پردگی ہو رہی ہے گھروں کے اندر، 25 لوگ جمع ہو گئے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے سے آپ کو کون سی خوشی حاصل ہوگی؟ اللہ کو ناراض کرنے سے کون سی خوشی حاصل ہوگی؟ ایسی جگہ گھومنے پھرنے چلے گئے جہاں بد نظری ہو رہی ہے، ادھر ادھر عورتوں کو جھانک رہے ہیں۔ ہماری عورتیں جو کہ پردے میں نہیں ہیں، نقاب وغیرہ نہیں ہے، تو دوسرے پرائے مرد ہماری عورتوں کو جھانک رہے ہیں۔ تو عورت ہم بھی بے پردگی، وہ بھی کیا یہ اس عید پر خوش ہونے کا کیا حق ہمیں ملتا ہے؟
کیا حق ہے ہمیں کہ ایسی عید پر ہم خوش ہوں جس عید میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، جس نے ایک خوشی کا دن دیا ہے؟ عید کے دن بھی مسجد میں آنا چاہیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے تو اللہ سے کہنا چاہیے اللہ جیسے آپ نے یہ خوشی کا دن دیا، آپ ہمیں آخرت میں بھی خوشی کا دن دکھانا۔ تو بس بھائی 2 کام کرنے ہیں، ایک ہے تزکیہ کی فکر اور دوسرا ہے مبارک ایام اور مبارک اوقات اور مبارک جگہوں کی قدر۔ اب دونوں کو ذرا جوڑ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، زیادہ دیر اب نہیں لگے گی، 5 منٹ میں۔ وہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ کے لیے شیخ چاہیے۔ یہاں جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کا مشائخ سے تعلق ہے، 99% لوگوں کا مشائخ سے تعلق ہے۔ جن کا نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرے۔ جن کا تعلق شیخ سے آلریڈی ہے ان کو پتہ ہی ہے کہ کرنا کیا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور ہمت کر کے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا فیصلہ اور ذکر و اذکار، تلاوت، معمولات کی پابندی اور شیخ کی مجلس کے اہتمام کا عزم ایسے مبارک دنوں میں، ایسی مبارک راتوں میں کر کے اللہ سے مانگیے، پھر دیکھو اللہ آپ کے لیے رستہ کھلتا ہے کہ نہیں۔ تو 2 کام ہیں، ان ایام کی قدر کرنی ہے، اور نمبر 2 ہمیں تزکیہ کی فکر کرنی ہے۔ اور ان کو جوڑنے کا کیا مطلب؟ ان دنوں میں جتنا زیادہ کام ہو سکے کر لو، اس لیے کہ مبارک ایام میں اللہ کی طرف سے بہت رحمتیں اترتی ہیں، بہت برکتیں اترتی ہیں، بہت رحمتیں، بہت برکتیں اترتی ہیں۔ ان دنوں میں کام آسان بھی ہو جاتا ہے، اور تھوڑا کرنے سے بھی روحانیت زیادہ مل جاتی ہے، تھوڑا کرنے سے روحانیت زیادہ مل جاتی ہے، تھوڑا کرنے سے روحانیت زیادہ۔ مبارک ایام میں ذکر کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ذکر کی تاثیر، معمولات کا اثر بڑھ جاتا ہے، شیخ کی صحبت کا اثر بڑھ جاتا ہے مبارک ایام میں۔ مبارک ایام میں جو ہم عبادت کرتے ہیں ان عبادت کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ تو ان مبارک ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر کر کے اپنے تزکیہ کی خوب فکر کرنی چاہیے۔ آپ حضرات جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں وہاں پر اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ماحول بناؤ، گھروں میں ماحول بناؤ، مسجد میں ماحول بناؤ، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ان ایام کو روزہ بھی رکھو اور عبادتیں بھی کرو، دن کو بھی عبادت کرو، شام کو بھی۔ اور تیسرا کلمہ جو ہے بکثرت پڑھو ان دنوں میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جو حدیث ہے سبحان اللہ والحمد للہ کو نکال دو، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ اس طرح اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ حدیث میں اسی طرح ہے، لیکن اگر کوئی بھول جاوے تو وہ دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اور توبہ خوب ہو، استغفار خوب ہو، اور اللہ سے خوب دعا کرو کہ اے اللہ بس گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، ہمارے اور گناہ کے درمیان دیوار بنا دیجیے، یہ اللہ نفس کو مغلوب کر دیجیے، شیطان کے اثرات سے ہماری حفاظت کیجیے۔ اور ان دنوں میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنی دنیا، اپنی آخرت مانگیے، اللہ سے مانگیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ ضرور دے گا، اللہ ضرور دے گا، اس امید پر مانگیے۔ یہ نہیں کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا نہیں، اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، ان ایام کو ہمارے لیے بہت مبارک فرمائے، اور کوشش تو ہماری یہ رہے گی کہ روزانہ عصر سے مغرب جو ہے، عصر سے مغرب مسجد میں ماحول بنا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ روزے دار ہوں گے، تو یہ پورا ہفتہ یعنی عید تک، عید کے دن سے پہلے تک، عرفہ کے دن تک جتنے بھی پروگرام ہیں سب عصر کے بعد ہوں گے، تاکہ عصر میں آ جائیں۔ کھانا جو ہے مغرب کے بعد کر لو اس ہفتے، تو مغرب سے عشاء جو ہے پھر سب گھر چلے جائیں، روزے دار بھی کھا لیں گے، پھر عشاء میں آ جائیں، اور اگر رہ سکے فجر تک، فجر جلدی ہوگی یہاں روزانہ،
فجر جو ہے وہ 1:30 یا 1:35 کو ہو جائے گی، تاکہ روزہ رکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، عبادت کرنے والوں کو آسانی ہو جائے، اور وقت کی قدر خوب کیجیے، کچھ نہ کچھ کر لیجیے۔ اللہ تعالی شانو فضل فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے میاں بھائی مطالعہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ابھی لندن میں کچھ دنوں پہلے۔ عرفان مطالعہ کی والدہ، اور وہ ہماری کزن بھی ہوتی ہے، 2nd 3rd 4th اس طرح کوئی کزن ہوگی۔ اور ہمارے ہاں جو محمد مطالعہ اور زکریہ مطالعہ ہیں، ان دونوں کی نانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اور جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اور بھائی بالکل اچانک بغیر کسی مرض کے موت واقع ہوئی، اچانک، spontaneously on the spot، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں کہ بھئی 2-4 گھنٹے بھی بیمار رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو موت جو ہے اچانک آ جاتی ہے، تو جو لوگ اپنا روٹین اچھا بناتے ہیں تو موت اچھے روٹین میں آئے گی، اور روٹین برا ہوتا ہے تو برے روٹین میں آئے گی۔ جو اچھی عادتوں والے ہوتے ہیں تو اچھی عادت میں موت آتی ہے، سمجھ؟ میں جب بھی مجھے پتا چلتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس حالت میں انتقال ہوا۔ جانا تو ہے ہی، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے تعجب نہیں ہوتا، وہ تو جانا ہی ہے، مگر کس حالت میں گئی؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا اخیری حالت؟ تو دیکھو عادت اچھی تھی، کیا عادت تھی کہ بھئی اگر بیمار ہو جائیں، کچھ تکلیف ہو تو کیا سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، یہ عادت تھی۔ تو ہارٹ برننگ سینسیشن ان کو فیل ہوا، اور ذرا تھوڑی گھبراہٹ جیسی، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں مر رہی ہوں، ان کو تو ایسا تھا کہ مجھے طبیعت خراب ہے،
کہ بھائی سورہ فاتحہ درود شریف پڑھنا شروع, سورہ فاتحہ یا درود شریف دو میں سے ایک پڑھتے پڑھتے روح نکلی. تو دیکھو اچھی عادت بنائی تھی نا. کیا عادت دے کہ بیمار ہو تو کیا کرنے کا, اللہ کو یاد کرنے کا. یہ عادت بنائی تھی انہوں نے. ہائی ہائی اگر تو ہائی ہائی کرتے کرتے جاتی. تو اللہ نے بڑا فضل, اس لیے اپنے 24 آور کو اچھی روٹین میں ڈالو اور اچھی اچھی عادت ڈالو. اچھی اچھی عادت ڈالو. گالی بولنے کی عادت ہوگی, کہیں گالی بولتے بولتے نہ چلے جائیں. غیبت کرنے کی غیبت کرتے کرتے نہ چلے جائیں. تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اچھی حالت میں گئی تو خوشی کی بات ہے. امید ہے کہ بھائی اللہ کے یہاں اچھا معاملہ ہوا ہوگا. پیچھے جو رہ گئے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ایک دم سے گھر سے کوئی آدمی چلا جاوے تو ان کے لیے خوب صبر کی, ہمت کی. ماشاءاللہ ان کا بھی چونکہ خانقاہ سے تعلق ہے, آنا جانا ہے. کسی بھی خانقاہ سے آپ کا تعلق ہوگا اور تزکیہ کی فکر ہوگی تو اللہ صبر دیتا ہے, اللہ توکل دیتا ہے. تو بہت ماشاءاللہ پورے خاندان برابر صبر. جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کا ایک نواسا جو ہے وہ ہمارے یہاں پڑھتا ہے تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے آ گیا. حالانکہ کل چھٹی ہے مدرسے کی, عید کی, مگر نہیں کہ 2.5 دن میرا سبق ہو جاوے کیا حرج ہے. آ گیا. دیکھو انہوں نے بھی بھیج دیا, یہ بھی آ گیا. یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ اصل دین ہے. اب وہ گھر بیٹھا رہتا تو کیا ہوتا, یہاں آ گیا تو فائدہ کیا ہوگا. اب یہ پڑھ کر کے ایثار ثواب کرے گا اپنی نانی کو. اور انتقال کی خبر سنتے ہی میں گیا تو میں ساتھ لے گیا اس کو. تو میں نے دیکھا کہ پورے راستے میں یہ قرآن پڑھتا رہا, یہاں سے پورے راستے میں. تو دیکھو نانی کو فائدہ ہوا نا. تو میں نے کہا ہم ان کو, میں نے کہا دیکھو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو تمہاری بیگم جو ہے دنیا تو پوری یہاں چھوڑ کے چلی گئی, مگر ان کو پڑھایا تھا تو دیکھو یہ ثواب پہنچا رہا ہے. ایک نواسا آج جو ہے وہ حج کا بکنگ تھی تو آج وہ حج کے لیے چلا گیا. نہیں سمجھ میں آیا. اور گزشتہ کل میں نے فون کروایا مولانا احمد صاحب سے, میں نے کہا بھی سب خیر خیریت ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں خیر خیریت ہے. بچوں کو بھی سب کو آج مکتب بھیج دیا ہے, روٹین میں آ رہے ہیں دوبارہ. شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ تدفین کے بعد as soon as possible روٹین میں آ جاؤ. یہ ہمارے جو طریقہ ہے نا کہ 1 مہینے تک بیٹھے رہتے ہیں تعزیت کے لیے کہ آؤ, یہ خلاف سنت ہے. یہ تدفین کے بعد as soon as possible روٹین میں آ جاؤ. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت کلوزلی اٹیچ تھے نانی کی, بھیج دیا کہ بھائی جاؤ دادی کے جاؤ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ مدرسہ, بیک ٹو نارمل. اگر دین کی محنت ہوگی, تزکیہ کی محنت ہوگی, دین سیکھنے کی محنت ہوگی, دین پر عمل کرنے کی محنت ہوگی, تو یہ سب چیزیں ہوں گی. جب ہمارے گھر میں بھی کوئی مصیبت آفت آئے گی تو بہرحال ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے, سب بیماروں کے لیے بھی دعا کرو. جزاکم اللہ خیرا.